ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ، میں آپ سے انفیکٹ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ نے وہ ساری صحابہ کی سٹوری وغیرہ جب سنائی تو کنٹینیوس آئی واز کرائنگ تھرو دا ہول لیکچر، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. جیسے ان کی سٹوریز پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، یہ پیسے سپینڈ کرنا یہ تو الحمدللہ ہم سب کر لیتے ہیں، پر اس سے زیادہ تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو ہمارے چانسز ہیں پیراڈائز میں، جنت میں جانے کے، کہ پتہ نہیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اور بہت ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے کارنامے اور وہ سب دیکھ کر تو صحابہ کے وہ لوگ تو کتنا کچھ کر جاتے تھے اور ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو پتہ نہیں ہمارے چانسز ہے کہ نہیں. وہ یہ سب تو ہم کر لیتے ہیں، چلو پیسے سپینڈ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، اس سے آگے کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ یہ پلیز مجھے آپ ایکسپلین کریں، کیونکہ مجھے آج تو بہت رونا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا تو کوئی بھی چانس ہی نہیں ہے پیراڈائز میں جانے کا. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے جب ہم حالات سنتے ہیں یا ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں فکر لگنے لگتی ہے. یہ چیز ایمان کی نشانی ہے. آپ سب کے لیے مبارک ہے کہ وہ لوگ جو ان کہانیوں کو سنتے ہوئے اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک بہت اچھی امید رکھنی ہے آپ نے کہ یہ سوچ اور یہ فہم اسی نے دیا کہ ہم اپنے لیے بھی وہی چیز ڈھونڈیں جو صحابہ کرام کے لیے تھی. دوسری بات یہ رہ گئی کہ کیا ہم جنت میں جا بھی سکیں گے کہ نہیں. ابھی ہمارے وہ عمل نہیں، ہماری وہ تڑپ نہیں، وہ کوشش نہیں. تو اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. پھر سورۃ توبہ میں جو وہاں آپ کے دل کھلیں گے نا، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اوپن ہارٹ سرجری بھی اس طرح انسان کو نہیں کھولتی جیسے ان آیتوں کو پڑھ کے دل کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بوجھ ہلکے کر دیے. پہلے دور میں اگر ایک مسلمان تھا تو وہ 100 کافروں پہ بھاری تھا، 200 پہ بھاری تھا. اب ایمان کم ہو گئے، حوصلے کم ہو گئے، کوششیں کم ہو گئیں، اللہ نے بوجھ ہلکے کر دیے. آج کے دور میں نیکی کرنا آج کے حالات کے مطابق اس کا اجر ہوگا. ہر دور کا ابو بکر مختلف ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، ہر دور کا عمر فاروق مختلف ہے. آج کے دور میں اگر ہم نیکیوں پہ رہنے کی بات کریں تو فتنوں کے دور میں ایمان والے کا مقام اور بڑھ جاتا ہے. آج جو بچے جن کی باتیں ہم سنتے اور کہتے اور خوش ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، انہی میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، انہی میں سے بلال اٹھیں گے جو کلمہ حق کو بلند کریں گے، کعبہ کی چھت پہ اذانیں دیں گے. صرف ضرورت ہے ماں کے بیدار ہونے کی. اپنی غفلتوں سے نکل کے اپنے مال اور اپنی چیزوں کو خیر کی طرف لانے کی کوششیں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ہر دور میں سے لوگ چنے جائیں گے. ثلۃ من الاولین ثلۃ من الاخرین. سورۃ واقعہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گی انشاءاللہ اس بارے میں. جہاں سابقین کا ذکر ہوا آگے بڑھنے والے، تو فرمایا یہ پہلے دور میں بہت ہوں گے لیکن بعد والے دور میں کم رہ جائیں گے. اور پھر جب اصحاب الیمین کی بات ہوئی، بیچ کے راستے والے، درمیانی جنتوں والے، تو کہا یہ پہلے میں بھی بہت تھے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے.
بس دعا کریں اللہ صحابہ شمال میں نہ کرے. سورۃ فاتر میں بھی ایک آیت آئے گی جس سے آپ کو بہت تسلی ملے گی انشاءاللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب کے وارث ہوئے لیکن پھر 3 گروہوں میں بٹ گئے. کچھ وہ ہیں جو سابقم بالخیرات، نیکیوں میں بھاگنے والے، آگے سے آگے آگے سے آگے، وہ پہنچ جائیں گے اگلے درجوں پہ. لیکن پھر دوسرے کون ہیں؟ مقتصدن، بیچ کی راہ والے، کچھ لے کے چلنے والے، اور پھر کچھ ظالم لنفسی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر پہ چلتے جائیں گے، دل کھلتا جائے گا اور اپنے رب سے جو مانگیں گے ملے گا. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیان کی کیفیت کا نام ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے تو یاد رکھیے یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا. جا نہیں سکتے، چلو چھوڑو، عمل نہیں کرتے، جو آج اس نے امت مسلمہ کی اکثریت کو دے دیا. کیا فرق پڑتا ہے نیکیوں سے؟ جانا تو ہے نہیں، چلو دنیا میں عیش کر لو، اس دنیا میں مستی سے رہو، کل جو ہوگا دیکھیں گے. اچھا جس کو اللہ نے بھیجنا ہوا بھیج دے گا. مس کنسیپشن، میں سوچتی ہوں اتنا مخلوط مذہب ہو گیا اس وقت ہمارا، وہ دین تو رہا ہی نہیں جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائیں، کوڑے کھائے، تکلیفیں سہی صحابہ کرام نے، پتھروں پہ لٹائے گئے. جن کی آگ بجھتی تھی ان کی کھال کے پگھل پگھل کے گرنے سے، ان کی استقامت تھی کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہم تک پیور فارم میں پہنچی. اگر وہ کمپرومائزنگ ہوتے، اگر وہ ان وقتوں پہ اپنے آپ کو امت بن کے نہ سوچتے، اپنے ذاتی نفعوں کے پیچھے بھاگتے رہتے، تو آج یہ دین اس شکل میں نہ رہتا. تو لہٰذا ضرورت ہے اسی بات کی کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑنا ہے. ام حسبتم، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سامنے کھڑا مجھے کہہ رہا ہے ام حسبتم، تم یہ سوچتی ہو. پھر انسان تھوڑا ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے، یہ کس کو پتہ چلا؟ اللہ کو پتہ چل گیا میں یہ سوچتی رہتی ہوں. دیکھنا کچھ نہیں ہوتا، بس جنت مانگتے رہو، ملتی جائے گی. صبح و شام 7 بات کہہ دو اللہم انی اسألک الجنہ، مل جائے گی. یہ کس کو پتہ چلا کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں چونکہ مسلمان ماں کے گھر پیدا ہوئی تو جنت مل جائے گی. کسی نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی تعریفیں کرتی رہوں گی تو جنت مل جائے گی. نہیں، جنت کی قیمت دینی پڑے گی، من پسند چیز اس کے نام پہ نکالنی پڑے گی. کل نفس ذائقۃ الموت